اب اس آیت کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل شکل میں نہیں دیکھے جا سکتے، کسی اور شکل میں آ سکتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی بالکل نفی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو ذکر جنات کا تو ہو ہی نہیں رہا، یہاں تو شیاطین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تو میرا کویسچن ہے نا کہ کیا دنیا میں جنات الگ مخلوق ہے؟ میرے خیال میں شاید 15 سال عمر تھی جب سب سے پہلے میرے سامنے ایک ایسا مریض آیا کہ جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیت الخلاء میں بیٹھ کے باقاعدہ باتیں کرتا تھا اور جواب سوال کرتا تھا اور ہنستا تھا۔ تو جب مجھے ڈاکٹر سے رابطہ کروانے سے پہلے اپنے ان پیشنٹس کو لے جانا پڑا تو وہ مجھے عاملین کے پاس لے جانا پڑا۔ کوئی کہتا تھا ان کے جسم سے لگا ہوا کپڑا لے کر آؤ اور اس کی ہم پیمائش کریں گے، اور اس کو وہ 2-3 انچ دوسری پیمائش میں لمبا کر کے دکھا دیتے تھے، جی پہلے اتنا تھا اب اتنا ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح سے مجھے ایک ڈاکٹر جو خود ڈاکٹر تھے، ان کی بیوی نے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا کہ بیوی پریشان ہے، تو بیگم نے مجھے کہا کہ میں جب بیٹھی ہوتی ہوں تو میرا بیڈ ہلنے لگ جاتا ہے اور میں جھانکنے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی ہوتا نہیں، اور میں جب چل کے آگے جاتی ہوں تو پیچھے مجھے لگتا ہے کوئی ہے، میں دیکھتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکٹر جو بڑے ایڈوانس لائن کے ڈاکٹر تھے اور زیادہ ان کا وقت انگلینڈ میں گزرتا تھا، ان کی بیوی نے یہ بات مجھے کہی۔ پاکستان میں لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر سعد بشیر ملک، یہ بہت بڑے دماغی امراض کے ماہر تھے۔ ان کے جو اسسٹنٹ تھے ڈاکٹر وسیم، جو اب کافی عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ میرا تقریباً کئی ڈیکیڈز کا تعلق رہا ہے، اور میں نے ان کو ساتھ لے جا کے بیماریوں کے علاج کروائے، اور جس کو لوگ جن سمجھتے تھے، جادو سمجھتے تھے، وہ میڈیسن کے ذریعے ٹھیک ہوا۔ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ اس چیز کا شہرہ ہے اور ہر طرف یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک کوئی حق خطیب کوئی عامل ہیں بہت معروف، اور اتنے معروف ہیں کہ وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انگلینڈ تک وہ جاتے ہیں جی، اور وہاں جا کے وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور سینکڑوں لوگوں کے مجمع میں وہ مائکروفون ہاتھ میں پکڑ کے اور وہ پھونک مارتے ہیں، ان کو شف شف والی سرکار کہتے ہیں، اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، جس میں بعض ویڈیوز تو ایسی ہیں کہ لوگ ویل چیئر پر آتے ہیں اور وہ ان کو دم کرتے ہیں، اور وہ اسی وقت وہ بندہ ویل چیئر سے اٹھ کے کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح مختلف لوگ مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں، کوئی چیخ رہا ہوتا ہے۔ ان کے متعلق ابھی ایک معروف اینکر ہیں اقرار الحسن، انہوں نے کچھ ان کے چیزیں ایکسپوز بھی کی ہیں کہ یہ کرتب کس طرح سے دکھائے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ریالٹی ہے، اور یہ کوئی ایسا آدمی ہے جو پیروں شیروں کے خلاف ہے، اس لیے اس طرح کر رہا ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ واقعی میں کوئی کرتب ہے یا واقعی کرامت ہے؟ یہ میری 40 سال کی زندگی، تقریباً 15 سال سے لے کے 55 سال تک، مجھے بہت سی دوائیوں کا پتہ چلا جو جادو کی طرح اثر کرتی ہیں۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ جادو کی طرح ان دوائیوں کے کھاتے ہی چند منٹ میں اثر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، ایسا مرض بھی ہو سکتا ہے جس میں انسان اپنی لینگویج کو چھوڑ کے دوسری لینگویج میں بات کرنے لگ جاتا ہے۔ سامعین ہیں، ان کے ساتھ یہ سچویشن پیش آئی ہوگی کہ وہ رات کو بڑی گہری لمبی محنت کے بعد لیٹے ہوں گے، اور لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ کسی نے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، یا روشن دان توڑ کے کوئی جن آ گیا، بھوت آ گیا اور آ کے میرے سینے کو جکڑ لیا اس نے، اور میں ہل بھی نہیں سکتا، میں آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، میری چیخ بھی نہیں نکل رہی، اور جاگ رہا ہوں میں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور چند سیکنڈ یا ایک آدھ منٹ کے بعد، منٹ بھی نہیں لگتا، اور وہ کیفیت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالیسس، نام رکھا گیا ہے اس کا۔ ایسے لوگوں کو میں منع کر دیتا ہوں کہ آپ نے نہ کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، نہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، کچھ نہیں پڑھنا، کیونکہ جب پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے جن تھا بھاگ گیا، وہ جن ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بیماری تھی، اور اس کو شیطان کے ساتھ اٹیچ کر دینا، جنات کے ساتھ اٹیچ کر دینا، بہت بڑے بڑے گناہ اس میں شامل ہیں، کوئی معمولی نہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا، اور بہت لاتعداد اس وقت یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیوز موجود ہیں، کہ بعض لوگوں کی ایسی کیفیات ہوتی ہیں
اور جب ان کو ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. یعنی اس کا شور مچانا، چیخنا چلانا، عجیب سے انداز سے دیکھنا، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. اچھا پھر جب ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوتا یا وہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر اس مریض کو عاملین کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. اور میں نے خود ذاتی طور پر اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب عاملین اس کا علاج کرتے ہیں، کچھ صورتیں یا کچھ ایسی چیز پڑھتے ہیں تو وہ بندہ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے. جی. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ شیطان یا یہ جنات یہ کسی انسان کو صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں اور فزیکلی اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے، بالکل. حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو جن ہے، وہ جن اس سے یہ کروا رہا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کیفیت میں وہ انسان اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ 5-6 لوگ بھی پکڑ کے اس کو قابو نہیں کر سکتے. اس طرح کی لاکھوں ویڈیوز ہیں. جی. تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میں آپ کو بتا تو دیتا ہوں، لیکن آپ کہیں میسج ٹی وی کا پلیٹ فارم چھوڑ کے اس کام میں نہ آئیے گا. اس میں پیسہ بہت ہے. بیچارے کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ہماری ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے اور ان کو کبھی ہوا بھی نہیں لگے گی شاید، اور وہ اسی میں لگے رہیں گے اور وہ پیسہ جمع کر کر کے لے کے جائیں گے. آگے سے ہو سکتا ہے کہ علاج کرنے والا کہے کہ نہیں پیسہ نہیں چاہیے، ادھر ڈال دینا، ڈبہ پڑا ہے، میں تو کچھ نہیں لیتا. لیکن ان کا خرچہ ہوتا رہے گا. سیروٹونین ہے، ڈوپامائن ہے، بہت سارے کیمیکلز ہیں جن کو ٹریگر کرنے کے لیے ماہرین کے پاس 2 بڑے طریقے ہوتے ہیں. ایک بڑا طریقہ ہے دوائی کھلا کے کرنے کا. ہم نے زندگی میں سانپوں کا زہر تو سنا ہوا ہے، مینڈک کا زہر امریکہ میں بہت زیادہ مہنگا زہر ہے، اور اس کے ذریعے وہاں بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں ماہرین، اسی طرح یہ روحانی علاج کرنے والے اور دوسرے، یہ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں پاؤنڈز کے ذریعے اس مینڈک کے زہر کے ذریعے علاج کرتے ہیں. اور وہ علاج ظاہر ہے، مینڈک کی سائز کیا ہے، اس کے اندر سے زہر کتنا نکل رہا ہو، چند قطرے، وہ چند قطروں میں سے جس کو ذرا سا دیتے ہوں گے وہ 30 منٹ کے اندر اندر اس کا اثر ہوتا ہے. جو ظالم قسم کے لوگ ہیں نا، ان کے پاس جا کے اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میری سانس بہت تنگ کرتی ہے تو ایسا سپرے بنا کے وہ دے دیتے ہیں کہ جا کے بس سانس کے بستر پہ سپرے کر دیا کرو کسی طریقے سے، پھر دیکھنا وہ کتنی جلدی یہاں سے جاتی ہے اور سارا جسم پہ کیا بیماریاں نکلتی ہیں. یہ تو جن کو آپ کو بتایا کہ یہ ٹرکس وغیرہ بعض، یہ تو چلو جو شہروں کے اندر پڑھے لکھے عاملین ہیں اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن دیہات کے اندر بالکل ایسے لوگ جن کو کچھ عطا پتہ نہیں ان چیزوں کا، وہ جب کچھ آیات، مخصوص آیات پڑھتے ہیں، جی. اس سے مریض کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ اصل چیز کیا ہے؟ دیہات میں جو لیول عاملین کا ہوتا ہے اسی طرح کا لیول مریضوں کا ہوتا ہے. ان کا اعتقاد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ کچھ پڑھ کے پھونک مار دے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. یہ عارضی ٹھیک ہونا ہوتا ہے، یہ کنفرم ہے. دنیا میں کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، یہ مریض عارضی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر آنا جانا لگا رہتا ہے، کمائی کا سلسلہ اور جانا آنا یہ لگا رہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ معالجین مستقل ٹھیک کر دیں کہ آئندہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کو بغیر دوائی کے امپریس کر کے ٹریگر کرنا، اس کی مہارت حاصل ہو جائے. یہ مہارت حاصل کرنا تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ انسان کو پہلے سے اپنے گھر سے پریپیئر کرنا شروع کرنا ہے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، پھر اس کو پریپیئر کرنا ہے کسی ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے، اور پھر اس کو پریپیئر کرنا ہے کہ جب آئے تو اس کا کوئی رشتہ دار کا کوئی نام بتا کے، اس کے ذہن کو پڑھ کے کوئی اس کو کلیو دینا ہے، کوئی اس کی پچھلی زندگی کا بتانا ہے. اتنا امپریس ہو جائے، یقین ہو جائے کہ بس اب تو یہ مجھے پھونک مار دے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ بعض کی علامات ایسی ہوتی ہیں جیسی بہت زیادہ وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہے، تو یہ تو اس کی بعض لوگوں کو تو میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ ایسی حالت میں نے دیکھی ہوئی ہے کہ 1 ہفتہ تک بیت الخلاء نہیں جا رہے کہ میں تو فرشتہ ہوں، مجھے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس لیول تک ہوگا جتنی انسان کے بدن کے اندر کیپیسٹی ہے پاور کی. جیسے بہت زیادہ خوفناک کسی کے سامنے منظر آ جائے تو وہ ایسی طاقت سے دوڑتا ہے جو طاقت اسے ویسے حاصل نہیں تھی. جو میکسیمم پاور ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اگر جنات کی بات ہوتی، جنات کے اندر اس کی طاقت ہوتی تو وہ اس بندے کی ہڈیاں توڑ دیتے، اس کو اٹھا کے پھینک دیتے. وہ میں ابھی آپ کے سامنے چیلنج ذکر کروں گا
جو پوری دنیا میں ویڈیو کیمرہ کروڑوں لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے آج کل روزانہ موبائل، لیکن کوئی ایک بھی واقعہ دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا جس کو ہم کہہ سکیں گے یہ جن کر رہے ہیں۔ دنیا اس وقت ایسی سٹیج پہ ہے، ایٹامک وار ہیڈز اتنے بنائے جا چکے ہیں، ہائیڈروجن بم اتنے بنائے جا چکے ہیں کہ اس وقت دنیا کو جو چیز چاہیے وہ سال ہا سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے ہمیں چیز مل جائے جو نظر نہ آتی ہو، نہ راڈار پہ آ سکے اور نہ آنکھوں سے نظر آ سکے، نہ کیمرے سے نظر آ سکے، اور ہم اس کو کہیں بھی بھیج کر اپنی مرضی سے اس سے کوئی کام کروا سکیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہمارے ہاں گلی محلے میں جنات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے سامنے ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ جن بھیج کے ٹینکی میں سے تعویذ نکلوایا اور قبرستان میں سے نکلوایا، بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن دنیا کے ماہرین وہ اس میں فیل ہو رہے ہیں، سائنس فیل ہو رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی اتنی سی صرف کامیابی ہوئی ہے اور میں حیران ہوا ہوں کہ وہ کامیابی بھی ان کو کتنے ڈیکیڈز کے بعد ہوئی ہے کہ ہوا سے ہلانے کی بجائے بغیر ہوا کے انہوں نے ایک چھوٹی سی چیز کو ہلا کے دکھایا ہے، اور اس پہ وہ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ ہم نے ریز کے ذریعے، شعاؤں کے ذریعے حرکت پیدا کر لی ہے۔ ان کے دعوے تو ہیں کہ بندے کو ہی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، وہ اس پہ مطمئن ہوئے ہیں، خوش ہوئے ہیں کہ ہم نے ہلا لیا ہے ہوا کے بغیر۔ ہوا سے ہلنے والی چیز تھی لیکن ہوا کے بغیر ہم نے اس کو ویوز کے ذریعے ہلا لیا۔ اب یہ ہم آپ کو کچھ چیلنج دیتے ہیں، مسلمانوں اور کافروں کے جو دشمن جن ہیں وہ اپنے اپنے دشمنوں کے علاقوں میں کام کیوں نہیں کرتے؟ یورینیم اور سونے کے ذخائر میں سے اپنے ہم مذہب جو ان کے انسان ہیں ان کے لیے بڑا کچھ اٹھا کر لا سکتے ہیں، اپنے ہم مذہبوں کے قیدیوں کو دشمن کی قید سے نکال کر لا سکتے ہیں، اپنے ہم مذہب سائنسدانوں کا کام ہلکا کریں، ان کا سامان اسپیس اسٹیشن پہ پہنچا دیا کریں کہ جتنے جنات کو اپنے قبضے میں رکھنے والے، دعویٰ کرنے والے پاکستان میں ہیں یا بنگلہ دیش میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کو 50 سال تک دنیا بلاتی رہی ہے کہ آئیں اور آ کر اپنی پرفارمنس دیں اور لاکھوں ڈالر انعام لیں۔ جیسے آپ پاکستان میں بتا رہے ہیں کہ اقرار الحسن نے چیلنج کیا ہے، تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ چیلنجز موجود ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو چیلنج پیش کیے گئے ہیں وہ 1-2 سالوں کے لیے نہیں، 50 سال تک $1 ملین پیرا نارمل چیلنج یہ چلتا رہا ہے 1964 سے لے کر 2015 تک، اور اس کے اندر انہوں نے شروع تو کیا تھا غالباً $1000 سے اور $1 ملین تک لے گئے تھے، اور اس کی پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ اس میں کس طریقے سے ٹیسٹ دیے گئے، دنیا بھر سے لوگ آئے اور شاید about 1000 people applied but no one was successful۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی ریسرچ کا نچوڑ یہ پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کو 5 طبقات میں شیاطین نے تقسیم کر دیا، 5 طبقات کہہ لیں یا 5 تعبیرات کہہ لیں۔ میں نے اس میں پہلا طبقہ عامل بابوں اور جنات اور جادو ٹونا کا یہ بتایا تھا کہ میری نظر میں یہ سب سے پرانا ہے جب سے دنیا بنی، اور سب سے زیادہ تعداد بھی ان کی جاہلوں کی ہوتی ہے، جہالت پر مبنی ان کے خیالات جس پہ یہ معاشرے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی گھر ہوگا عام ملکوں میں کہ جس کے اندر کہانیاں نہ ہوں جنات کی، جادو کی، اور اس سے بچا چکے ہوں۔ ایسا بہت ایڈوانس کنٹریز میں تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، مگر عام ممالک میں خاص طور پہ دیہات میں بہت مشکل ہے کہ وہ اس کو سمجھ چکے ہوں۔ اس پہلے طبقے کے بارے میں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑی ڈیٹیل سے بات ہو۔ دیکھیں، عمومی طور پر جیسے میڈیکل کی بیماریاں ہوتی ہیں لوگوں میں، اسی طرح ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو جیسے میڈیکل بیماری کے لیے طبیب کے پاس اور حکیم کے پاس اور ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایسے ہی جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کچھ روحانی بیماریاں ہیں، اس کے لیے لوگ عاملین حضرات کے پاس جاتے ہیں اور ان سے وہ علاج کرواتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے علاج سے افاقہ بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مزید اعتقاد بڑھ جاتا ہے۔ جی۔
تو دراصل یہ جو جنات ہیں یا یہ جادو ہے یا جو یہ فیلڈ ہے اٹ سیلف اسلام کی نظر میں کیا ہے اور سائنس کی نظر میں کیا ہے؟ جی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہیں پیچھے نہیں رہنے دیا، بہترین تعلیمات، سب سے زیادہ ہمیں علم عطا کیا۔ تو ہم جیسے لوگوں کا جن کو اللہ نے ایمان اور اسلام عطا کیا ہو، کسی بھی چیز کے پیچھے اس کے جاننے کے لیے سب سے پہلے قرآن و حدیث سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا ہمارے پاس کرائٹیریا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کو استعمال کرنے کا راستہ بھی بتایا۔ تو دوسرا ہمارا جو انالیسز ہونا چاہیے وہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اور لوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز پیش آئے، قرآن و حدیث اور سائنس اور لاجک، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ نہ قرآن و حدیث میں یہ بات مل رہی ہے، نہ سائنس اور لاجک میں مل رہی ہے، یہ کوئی جن کا معاملہ ہے، یہ کوئی بھوت پریت کا معاملہ ہے، یہ جاہلوں والے کام ہیں۔ میں اس پہ بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہوں، میرے خاندان میں یا میرے دوستوں میں کوئی یہ بات کہہ دے اور وہ دونوں جو ہمارے پاس سورسز ہیں نالج کے، ان سے الگ ہو کے اپنی روایتی ماں باپ کی، دادا نانا کی کہانیاں سن کے کہے جی یہ جو میرے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، یہ جنات کا معاملہ ہے۔ میری تو زندگی میرے خیال میں شاید 15 سال عمر تھی جب سب سے پہلے میرے سامنے ایک ایسا مریض آیا کہ جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیت الخلاء میں بیٹھ کے باقاعدہ باتیں کرتا تھا اور جواب سوال کرتا تھا اور ہنستا تھا، اور میرے لیے وہ حیرانی کی بات تھی کہ اس کے بیت الخلاء میں اور کون ہے جس کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے۔ عزیزوں میں، رشتہ داروں میں ایک پیشنٹ تھا پہلا۔ دوسرا پیشنٹ میرے سامنے ایسا آیا جس کو مختلف شکلیں نظر آتی تھیں اور وہ نام بھی بتاتا تھا کہ یہ ایک فیملی ہے، ان کے یہ نام ہے، اور کپڑے بھی بتاتا تھا کہ انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور کس طرح چل رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ کس طرح بات چیت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مجھے ایک ڈاکٹر جو خود ڈاکٹر تھے، ان کی بیوی نے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا کہ بیوی پریشان ہے، تو بیگم نے مجھے کہا کہ میں جب بیٹھی ہوتی ہوں تو میرا بیڈ ہلنے لگ جاتا ہے اور میں جھانکنے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی ہوتا نہیں، اور میں جب چل کے آگے جاتی ہوں تو پیچھے مجھے لگتا ہے کوئی ہے، میں دیکھتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکٹر جو بڑے ایڈوانس لائن کے ڈاکٹر تھے اور زیادہ ان کا وقت انگلینڈ میں گزرتا تھا، ان کی بیوی نے یہ بات مجھے کہی۔ پھر اور بہت سے لوگ ایسے مجھے ملے اور مجھے موقع ملا ایک بڑے اچھے سائیکیٹرسٹ کو ساتھ لے کے ان کو ٹریٹمنٹ ان کے کروانے کا۔ پاکستان میں لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر سعد بشیر ملک، یہ بہت بڑے دماغی امراض کے ماہر تھے، اللہ کرے ابھی بھی حیات ہوں، مجھے علم نہیں، لیکن ان کے جو اسسٹنٹ تھے ڈاکٹر وسیم، جو اب کافی عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ میرا تقریباً کئی ڈیکیڈز کا تعلق رہا ہے، اور میں نے ان کو ساتھ لے جا کے بیماریوں کے علاج کروائے، اور جس کو لوگ جن سمجھتے تھے، جادو سمجھتے تھے، وہ میڈیسن کے ذریعے ٹھیک ہوا۔ اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری اتھارٹی کیا ہے اس موضوع پہ بولنے کی۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ہر بندہ بولنا شروع کر دے، میری اتھارٹی، میرا ایکسپیرینس، میرا کچھ ہوتا ہے تو میں اس فیلڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں، ورنہ میں بات کرنے سے معذرت کر لیتا ہوں۔ تو جب مجھے ڈاکٹر سے رابطہ کروانے سے پہلے اپنے ان پیشنٹس کو لے جانا پڑا تو وہ مجھے عاملین کے پاس لے جانا پڑا۔ کوئی کہتا تھا ان کے جسم سے لگا ہوا کپڑا لے کر آؤ اور اس کی ہم پیمائش کریں گے، اور اس کو وہ 2-3 انچ دوسری پیمائش میں لمبا کر کے دکھا دیتے تھے، جی پہلے اتنا تھا اب اتنا ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ کوئی کسی اور طریقے سے اس کو اپنی اسٹیٹمنٹ بنا لیتا تھا۔ اینڈ یہی ہوتا تھا کہ جادو ہوا ہے یا جن آیا ہوا ہے۔ جیسے سرجن کے پاس جائیں نا اور اسے کہیں جی یہ بیماری تو بہت تکلیف دے رہی ہے، تو وہ کہے گا ایڈمٹ ہو جاؤ، سرجری کرتے ہیں۔ حکیم کے پاس جاؤ، وہ سرجری نہیں بتائے گا، وہ خمیرہ کھلائے گا۔ تو جو بیٹھا ہی جنات کا علاج کرنے کے لیے اس کے پاس آپ جائیں گے تو وہ کیا کہے گا، جن نہیں ہے، عموماً وہ جنات کا بتائیں گے، بہت بڑے بڑے جنات کا بتائیں گے کہ ایسا ہے ایسا ہے۔ تو یہ میری 40 سال کی زندگی، تقریباً 15 سال سے لے کے 55 سال تک مجھے بہت سی دوائیوں کا پتہ چلا جو جادو کی طرح اثر کرتی ہیں۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ جادو کی طرح ان دوائیوں کے کھاتے ہی چند منٹ میں اثر شروع ہو جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ اب وہ جن کدھر گیا دوائی کھانے کے بعد۔
میں اس پہ بحث کرتا تھا، بلکہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی مجھے پوچھتے تھے کہ فلاں مریض کی یہ سچویشن ہے تو کیا اسلام میں کوئی اس کا کوئی ملتا ہے کہ یہ کوئی جن آیا ہو یا جادو ہوا ہو؟ تو میں ان کو بھی بتاتا تھا کہ میرا جو نالج ہے اور آپ کے ساتھ مل کے جو میں نے ٹریٹمنٹ کی ہیں تو یہ کلیئر ہے کہ جنات کو جادو کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انٹرفیرنس کے لیے اتنی ان کو کیپیسٹی نہیں دی ہوئی۔ تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کیا ہے، کہ جنات اور شیاطین کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، اور اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے۔ نبی کے دشمن بنا دینے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ امت کو چھوڑیں گے تو نہیں، امتیوں میں سے پھر جو جتنا زیادہ ان کے قریب ہو سکتا ہوگا اس کو وہ کس حد تک لے کے جائیں گے۔ تو یہ ٹاپ لیول کی اللہ تعالیٰ نے لڑائی کا بتا دیا کہ ہم نے نبیوں کے ساتھ لڑایا ہے شیاطین کو، اور یہ چونکہ دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے، اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مضبوط جنات اور انسانوں میں سے جو شیاطین تھے ان کو کھڑا کرنے کا خود فرما دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیاطین انسان سے فزیکل ورلڈ کے اندر انٹرفیرنس کر کے کچھ کروا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان اور اس کا جتھا، صرف شیطان نہیں، اس کے ساتھ جنات یا جو بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس آیت کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل شکل میں نہیں دیکھے جا سکتے، کسی اور شکل میں آ سکتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی بالکل نفی ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر قرآن پاک کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہوئی کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھ سکتے؟ وہاں تو لیکن یہاں تو ذکر جنات کا تو ہو ہی نہیں رہا، یہاں تو شیاطین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تو میرا کویسچن ہے نا کہ کیا دنیا میں جنات الگ مخلوق ہیں؟ شیاطین فرشتے، شیطان تو کہتے ہیں جنات میں سے جو زیادہ سرکش بن گیا اس کو شیطان کہہ دیا۔ تو جب شیاطین کی بات ہو تو وہ اصل میں تو جنات میں سے سرکش ترین جن ہیں، تو چھوٹے جنوں کی کیا مجال ہے کہ کچھ کر سکیں؟ بات تو شیاطین کی ہو رہی ہے کہ شیطان بھی یہ نہیں کر سکتا۔ جب شیطان نہیں کر سکتا تو کون عامل ہے جو مجھے کہے جی جنات الگ مخلوق ہیں اور ان کو زیادہ اتھارٹی ملی ہوئی ہے، زیادہ ان پاور ملی ہوئی ہے جو شیطان کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے یہ کویسچن شامل کیا ہوا ہے سب سے پہلے کہ آپ جنات اور شیاطین کو الگ الگ سمجھتے ہیں یا ایک سمجھتے ہیں؟ اگر شیطان کو ہم الگ کر دیتے ہیں کہ وہ تو ابلیس تھا اور وہ تو سرنڈر کرنے کی بجائے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے چیلنج کیا، لیکن وہ نہیں کر سکتا وسوسے کے علاوہ کچھ، اور جنات جو ہیں وہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، یہ تو بڑی اسلام کی ایک بڑی تحریف ہو جائے گی۔ جنات کو جب بھی ہم کنسیڈر کریں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ دو مخلوقات ہیں، جنات اور انسان، ان دونوں میں سے جو سرکش ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، جنات میں سے شیاطین اور انسانوں میں سے شیاطین۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا کہ وہ ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، اس کے یہ عبارت النص ہے، اس میں اشارت النص یا دلالت النص یا اقتضاء النص تینوں کے ذریعے سے ہم دیکھیں تو یہ اشارہ ملے گا اور یہ دلیل ملے گی کہ وہ کسی اور شکل میں آ کے بھی تمہیں نہیں ہٹ کر سکتے۔ اگر وہ کسی اور شکل میں آ جائیں تو پھر اس دعوے کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ اپنی اصل شکل میں نہیں سامنے آ سکتے، نہیں ہم دیکھ سکتے، لیکن دوسری شکلوں میں آ سکتے ہیں تو پھر تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے کیسے ہیں، وہ اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی وحی کے ذریعے سے وہ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا طریقہ جو انسانوں کا آپس میں بات چیت کرنے کا ہوتا ہے، خط لکھنے کا ہوتا ہے اور زبان سے بات کرنے کا ہوتا ہے، یہ وہاں نہیں ہے۔ وہاں وہی وسوسہ کے معنی میں ہم لے سکتے ہیں کہ وہ خیالات کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ قیامت کو شیطان، یعنی شیطان وہ ہے جو سارے جنوں کا سردار، جس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا، وہ مان لے گا کہ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلطان، اے لوگو میرا تمہارے اوپر کوئی کنٹرول حاصل نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی۔
فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی تھی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حشر کے میدان میں ابلیس شیطان تو کہے کہ میرا اختیار نہیں تھا، اور جن بیٹھے ہوں جن کو اختیار حاصل ہو؟ یہ ناممکن ہے، اس کی سوچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی جرت کرتا ہے تو قرآن و حدیث سے دکھائے کہ جنات الگ مخلوق ہے اور ان کی بڑی پاور ہے اور وہ آ سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر آئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات کیسے کام کرتے تھے، آپ مجھے کویشچن کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح اگر حدیث پاک کی کوئی بات کرتا ہے کہ جی حدیث شریف میں یہ آیا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ میری تو عمر گزر گئی ہے اس میں۔ ابھی تو پہلے مجھے آپ یہ بتائیں نا، آپ شیطان اور جنوں کو ایک ہی مخلوق کہہ رہے ہیں، ایک ہی مخلوق کہہ رہے ہیں؟ شیطان میں نے بتایا کہ جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، وہ الگ مخلوق نہیں ہے، مخلوق جنات اور انسان ہی ہیں۔ اچھا، اصل مخلوق جنات اور انسان ہیں، اس میں سے شیاطین ہوتے ہیں، اس میں سے شیاطین ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تین ہے نا، فرشتے، جنات اور انسان۔ فرشتوں میں سے تو ظاہر ہے وہ ہیں ہی سارے پاکیزہ، جنوں میں سے شیطان اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور نیک بھی ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل سیدھی سی ڈویژن ہے کہ تین مخلوقات ہیں یہ۔ صحیح، دو نظر نہیں آتی، ایک نظر آتی ہے۔ انسان وہ مٹی سے بنا ہے، وہ دونوں ایک نور سے بنا ہے، ایک آگ سے بنا ہے۔ صحیح۔ تو اب ہمیں قرآن پاک سے تو یہ پتہ چل گیا کہ پوری زندگی قیامت آنے تک شیطان جو جنوں میں سے سرکش ترین ہے، وہ بھی انسانوں کو زبردستی کچھ نہیں کروا سکے گا۔ وہ صرف وصف سے ڈالتا رہے گا، اور جو لوگ اس کے پیچھے چلیں گے وہ کل قیامت کو کہے گا اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے نہ کرو۔ ٹھیک۔ اب وہ کرتا کیسے ہے؟ یہ میری اپنی سٹڈی ہے، اس کے لیے میں قرآن پاک کی کوئی آیت یا حدیث نہیں لگا رہا، میری اپنی سٹڈی ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے انسانوں کے دماغوں میں اپنی سوچ کو پینیٹریٹ کیسے کرتا ہے، اور اس میں وہ اپنے خیالات کو ٹرانسمٹ کیسے کرتا ہے۔ اس میں 5 طرح کے سٹیٹس آف مائنڈز ہوتی ہیں: ڈیلٹا سٹیٹ، تھیٹا سٹیٹ، الفا سٹیٹ، بیٹا اور گیما۔ ڈیلٹا میں گہری نیند ہوتی ہے، کوئی خواب نہیں آتا، انسان ایسے سویا ہوا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے۔ تھیٹا میں ریپڈ آئی موومنٹ ہوتی ہے، REM، ہلکی نیند ہوتی ہے، خواب بھی آتے ہیں، گہرا مراقبہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ الفا میں پرسکون مراقبہ، اور جو لوگ پیری مریدی والے یا جو صوفی ازم والے اور بہت سے عملیات والے بھی، وہ اس میں اپنے آپ کو بالکل بے سدھ کر کے کھو جاتے ہیں، اور پھر اس کی ساری تفصیل ہے کہ ان کو کیا کیا ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کی سوچ کی فریکوینسی اس ہزاروں میل دور کسی کے دماغ میں داخل ہو سکتی ہے جب آپ الفا میں ہوتے ہیں، اور اسے آپ کا خیال آ سکتا ہے، وہ آپ کو کال یا میسج کر سکتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے بھی اپنے ذہن کو اس پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ فریکوینسی ہمیں دوسری دنیا سے روشناس کرواتی ہے۔ یہ میڈیکل سائنس نہیں کہہ رہی، یہ صوفیاء اور جو اس طرح کے لوگ جو استعمال کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اس کو اختیار کریں، وہ یہ کہانی بتاتے ہیں کہ جو چیزیں ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ الہام بھی اس میں ہوتا ہے، چھٹی حس بھی اس میں کام کرتی ہے، کشف بھی اسی میں ظاہر ہوتا ہے، وجدان ملتا ہے، انسائٹ ملتی ہے، رحمانی مدد ملتی ہے، روحانی علاج یا انرجی ہیلنگ بھی اسی فریکوینسی میں ہوتی ہے، روحانی دنیا کے عجائبات بھی اسی میں دیکھے جا سکتے ہیں، نظر بھی اسی سے لگتی ہے۔ کسی کو اختیاری طور پہ نظر نہیں لگائی جا سکتی، یہ نظر تبھی لگتی ہے جب کوئی اس فریکوینسی پر کسی کے بارے میں سوچے۔ اس میں سٹریس نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا، غصہ نہیں آئے گا، سر درد نہیں ہوگا، دماغ فریش رہے گا۔ یہ ترغیب دے کے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ روزمرہ کے کاموں میں کنفیوز نہیں ہوں گے، آپ کو بیماریاں کم لگیں گی، انسائٹ مل جائے گی، آپ ہمیشہ صحیح فیصلے کریں گے، لوگوں کی نیتیں اور ارادے ایک حد تک آپ پر ظاہر ہوں گے اور کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، آپ کی چھٹی حس بڑی تیز ہوگی، کچھ باتیں آپ کو وقت سے پہلے پتہ چل جائیں گی، نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے، کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، آپ جو بھی کام کریں گے آپ بہت پر اعتماد ہو کے کریں گے، بات کریں گے سیدھا لوگوں کے دلوں میں اترے گی۔ فریکوینسی کی سوچ پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، آپ کی کیپیسٹی اور ظرف بڑھے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو تنگ یا ڈسٹرب نہیں کریں گی، روحانی دنیا سے اور رب سے بہت اچھا تعلق بنے گا، زندگی عبادات میں لطف آئے گا، اللہ کے قریب محسوس کریں گے۔ دماغ کی یہ فریکوینسی کیسے حاصل کی جائے؟ مراقبہ کریں۔
اب یہ باتیں کوئی میرا کلپ کاٹ کے یہ نہ کہہ دے کہ یہ صوفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ملے گا. میں نے کوٹ کیا ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ اس میں جو کوئی ہیپناٹزم والا ہوگا وہ ہیپناٹائز کرے گا، عامل ہوگا تو وہ اس سٹیج پہ لے جانے کی کوشش کرے گا. خود یہ عاملین یا صوفیزم والے لوگ جب اس پہ جاتے ہیں تو جو کچھ ملتا ہے کئی دفعہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کو اگر قرآن و حدیث کے خلاف کچھ مل رہا ہے تو وہ جنات کی طرف سے ہے، شیاطین کی طرف سے ہے. اس میں پھر دماغ کے جو حصے ڈوپامائن کیمیکل کے زیر اثر کام کرتے ہیں، وہاں ایکٹیویٹی بہت بڑھ جائے تو بہت سے لوگوں کو اسکیزوفرینیا، سائیکوسس یعنی مالیکولیا، ہالوسینیشن اور ڈیلیوژن، اس طرح کی ایشوز آنے لگ جاتے ہیں جو میری اپنی زندگی میں مریضوں کے ساتھ گزرے. بیٹا جو ہے اس میں بات چیت، جذبات کا اظہار، سوچ و بچار، ایکٹیو مصروفیت نارمل، وہ بیٹا ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ نارمل ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہر انسان جس میں رہتے ہیں. گیما میں بعض اوقات وہ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ دماغ متحرک ہو جاتا ہے اور اس کو پرسکون کرنے والی دوائیاں دینی پڑتی ہیں. اور میں نے ایسے مریضوں کا بھی علاج ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے کیا جو کئی دن تک سوئے رہتے ہیں. تھوڑی سی ان کی آنکھ کھلے گی اور وہ کچھ بات چیت کر کے کچھ کھلایا پلایا ان کو اور پھر سو گئے. وہ 1 2 دن 3 دن زیادہ سونے کے بعد پچھلی ساری باتیں بھول جاتے ہیں. جو دماغ بہت زیادہ متحرک ہو گیا تھا، آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں کے علاوہ بھی بہت کچھ نظر آ رہا تھا، بہت کچھ آوازیں آ رہی تھیں، وہ سب کچھ ایسا بیک گراؤنڈ میں جاتے تھے. اب یہ جو آپ کو میں نے بتایا اسٹیٹس آف مائنڈ جن میں لوگ جاتے ہیں اور ان کو مختلف کیفیات محسوس ہوتی ہیں، ان کے علاوہ بعض اوقات لوگوں کو نئی نئی سچویشن سامنے آتی ہے. اس میں مثال کے طور پہ یہ ابھی ہماری 2022 کی رپورٹ ہے کہ ذہن کا ایسا دھوکہ جو آپ کو وہ چیزیں بھی دکھا سکتا ہے جو موجود نہیں ہوتی. یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو BBC کی سائٹ پہ پڑھ سکتا ہے. ایسے چیزیں ہیں کہ جن سے انسان محسوس کرتا ہے جیسے میں اس کو کھا کے تو اپنے مردہ لوگوں سے بات چیت کر سکتا ہوں. یہ میکسیکو کی مایا تہذیب مشہور ہے جو 2012 میں اسی کا زیادہ تذکرہ ہوتا تھا کہ ان کے کیلنڈر کے مطابق 20 دسمبر کو دنیا ختم ہو جائے گی. بڑی سویلائزڈ اس کو کہا جاتا ہے تہذیب. تو یہ نشہ آور اجزاء استعمال کرتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ وہ ان اشیاء کی تھوڑی سی مقدار استعمال کر کے اپنے مرحوم آباء و اجداد سے بات کر سکتے ہیں. یعنی وہ جو 5 سٹیجز ہیں ان میں سے بعض اوقات ایسی چیزیں بھی اس سٹیج پہ لے جاتی ہیں جہاں جا کے آدمی محسوس کرتا ہے کہ اب میں بات بھی کر رہا ہوں. یہ بہت لمبی تفصیل ہے، اس کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اب بڑی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. پھر بعض اوقات بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، ایسا مرض بھی ہو سکتا ہے جس میں انسان اپنی لینگویج کو چھوڑ کے دوسری لینگویج میں بات کرنے لگ جاتا ہے. اب یہ 2023 میں پچھلے سال یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک امریکی شخص پروسٹیٹ کینسر کی اس کا ڈائیگنوز ہوا اور اس کے بعد آئرش لہجے میں بات کرنے لگا. حیران کن بات یہ ہے کہ وہ شخص کبھی آئرلینڈ نہیں گیا تھا اور اس کا نام سائنس نے کیا نام رکھا؟ FAS فورن ایکسنٹ سنڈروم. یہ کمال ہے سائنس کا جس کی وجہ سے ایک دلچسپی بھی میری رہتی ہے اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ان سائنسدانوں کو جو ڈائریکشن جن کی ٹھیک ہے، جو سائنس کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ وہ سائنسدان ہیں جو ہماری خوراکوں کو بھی ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری خوراک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بنائی گئی ہے اور یہ تباہ کر رہی ہے. یہ ایک سیکشن ہی الگ ہے. وہ سائنٹسٹ الگ ہیں جو بزنس مینوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں جن سے انسانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. تو یہ سائنس کے استعمال ہیں مختلف. بعض لوگوں نے اس کو کاروبار کا حصہ بنایا ہوا ہے، بعض نے اپنے اس کو لوگوں سے پیسہ کمانے، علاج کے ذریعے سائنس استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو سائنس کا سیکشن ہے جس میں بتایا جاتا ہے، رہنمائی کی جاتی ہے، اس کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا، یعنی اس طرح سے یہ جو ابھی آپ کی یہ والی سلائیڈ ہے، یہ تو ہمارے ہاں عموماً عاملین حضرات میں یہ بڑی مقبول ترین چیز ہے کہ کوئی ایسا مریض ان کے پاس جاتا ہے
اور ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر ہے اردو بولنے والا لیکن بعض اوقات وہ فارسی یا عربی یا ہند کو یا ایسی کوئی ان نون زبان بول رہا ہوتا ہے تو گھر والے بھی ڈر جاتے ہیں جی جی اور ان کو عین الیقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی کوئی جن ہے کیونکہ اس کو تو یہ زبان آتی نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک بیماری ہے میڈیکل. بالکل بالکل یہی تو بات ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی عجیب بات کو دیکھ کر سن کر سمجھتے ہیں کہ اس کا تو میں نے کبھی زندگی میں پتہ بھی نہیں، کبھی سنا بھی نہیں، یہ تو جن ہی ہوگا، یہ تو جادو ہی ہوگا. سائنس اس طرح سے نہیں سوچتی. سائنس کا پیٹرن یہ نہیں ہے. وہ پوری ریسرچ شروع کر دیں گے کہ اس کے پیچھے ہے کیا، اور اس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. آج سائنس نے علاج، بڑا بہترین علاج ہے وہم کا. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہم جس طرح کا آپ کو ہوا ہے آج کل اس کو تو سمپلی ایک ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. کس چیز کا ڈس آرڈر ہے؟ میں ابھی آپ کو لسٹ دکھاؤں گا، ڈاکٹر اس کا علاج کر دیتے ہیں. کسی کو وہم ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے لاک نہیں صحیح لگ رہا، کسی کو لگتا ہے کہ باتھ روم میں مجھے چھینٹیں فرش سے بھی پڑ رہی ہیں، دیواروں سے بھی پڑ رہی ہیں. بعض لوگوں کو ایسا وہم ہو جاتا ہے، کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پانی کھلتا ہے، پانی کی آواز سن کے پیشاب نکلنے لگ جاتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں سمجھا جاتا تھا ان کا علاج نہیں ہے، آج ان کا علاج موجود ہے. اگر ماہرین اور سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کا کام ہے تو وہ تو علاج ہی نہ ایجاد ہی نہ کر سکتے. تو یہ ایک بڑی امپروومنٹ ہے. دوسری طرف وہ سائنسدان اور وہ شعبہ ہے جو بیماریاں پیدا کر رہا ہے، نئی سے نئی بیماریاں، وہ تو اتنی خوفناک ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نئی سے نئی کوئی علامت کسی شخص کے گھر میں آ جائے تو قرآن و حدیث کی رہنمائی یا سائنس اور ٹیکنالوجی کی رہنمائی، یہ کبھی نہیں کہنا کہ اس پہ جن آ گیا، اور نہ کسی جن والے عامل کے پاس لے کے جانا ہے. ورنہ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. جنات پہ بہتان لگا دینا کہ انہوں نے میرے بچے کو بیمار کیا ہوا ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اور پھر اس کا عامل کے پاس لے کے جانا اور عامل کا بتانا کہ تمہارے گھر میں کوئی اس کا مجرم ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور جادو والے کے پاس لے جانے کو جو کہا گیا ہے نا کہ جادو کفر ہے، اس لیے کہ اس میں ایک کفر نہیں، کئی کفر ہوتے ہیں. کئی طرح کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیبی علم ہونے کا دعویٰ اور بتانے کا دعویٰ کہ کون یہ کروا رہا ہے، اور پھر اس کو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بیماری تھی اور اس کو شیطان کے ساتھ اٹیچ کر دینا، جنات کے ساتھ اٹیچ کر دینا. بہت بڑے بڑے گناہ اس میں شامل ہیں، کوئی معمولی نہیں. میں تو لوگوں کو اسی لیے منع کرتا ہوں کہ آپ عامل کے پاس لے کے جائیں گے تو شاید پھر ساری عمر آپ پھنسیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی ہوئی ہے. وہ تو بعض لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، ان کو سمجھاؤ وہ پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہاں جا کے تسلی ہوتی ہے. اور وہ لوگ جب بتاتے ہیں، کوئی نام بتا دیتے ہیں کہ تمہاری گھر میں کوئی اس نام کی عورت ہے، یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہے، وہ اپنا پیسہ بنا لیتے ہیں اور اس کی برباد کر دیتے ہیں گھر کو. اچھا، اسی طرح ایک نیا ایشو 2023 میں ہی ایسا آیا کہ جس کو نائٹ ٹیررز کہا گیا. یہ بچہ نارمل ڈراؤنے خواب کی طرح نہیں تھا، ایک نئی سچویشن پیش آئی تو اس کا نام فی الحال نائٹ ٹیرر رکھ دیا گیا. اس کا کوئی نیا سائنس نام بھی اس کا رکھ سکتی ہے اور اس کی کئی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک اینگل ہے بیماریوں کو دیکھنے کا کہ اس کے پیچھے ہم نے ریسرچ کرنی ہے. بعض چیزیں، بعض بیماریاں نئی آئیں گی کیونکہ ہمارا انوائرنمنٹ خراب ہو رہا ہے، ہماری ڈائٹ خراب ہو رہی ہے، ہماری جو ایک وہ سیدھی سادی زندگی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑی بڑی ملاوٹ شدہ چیزیں ہیں وہ ہم اپنا علاج سمجھ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. شہد دنیا میں سب سے زیادہ ملاوٹ شدہ مل رہا ہے، زیتون کے تیل میں ملاوٹ ہو رہی ہے. پیچھے ان چیزوں کا اثر ہے جو ہمارے پیکنگ کے اندر پریزرو کرنے کے لیے پریزرویٹو ڈالے جاتے ہیں کہ یہ 1 سال تک ڈبہ بند خوراک ٹھیک رہے. اس کو ماہرین نے کلیئر بتا دیا ہے کہ یہ اسکیزوفرینیا کی ایک وجہ ہے، دوسری وجوہات کے علاوہ، کہ جب آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ پریزرو رکھنا ہے اور یہ گھر میں دودھ آئے گا 2 3 دن، مہینہ بھی پڑا رہے کچھ نہیں ہوگا، تو اس کے ساتھ بیماری بھی آئی ہوئی ہے. پھر اسی طرح بہت سی بیماریوں کے نام رکھے جا چکے ہیں اور ان کے ساتھ یہ نارکولیپسی، کیٹاپلیکسی، ایپیلیپسی جو پہلے سے مشہور ہیں، سائیکوسس ہے، سائیکوٹک ڈس آرڈر، اسکیزوفرینیا ہے،
پھر OCD ہے، obsessive compulsive disorder، پھر ڈسوسیٹیو ڈسارڈرز ہیں، پیرانویا ہے، اسی طرح ADHD۔ میں وہ جو یہاں کا یونیورسٹی کا نوجوان آیا تھا، اس کو میں نے اس کے والد اور والدہ ساتھ آئے ہوئے تھے، اور وہ کانپ رہا تھا ایسے، اور بڑا ایگریسو بھی ہو رہا تھا اور کپا رہا تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا، اور انہوں نے میری تصدیق کی کہ ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا۔ حالانکہ میرا تو کوئی ڈاکٹری لائن میں تو ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کروا چکا ہوں، وہ بیچارے سمجھ کے آئے تھے کہ شاید ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلا اس کو کوئی جن ہے اس کے اوپر۔ الحمدللہ میں نے ان کی رہنمائی کی، ان کو بتایا، وہ ماں باپ دونوں مطمئن ہو کر گئے، اور وہ بچہ بعد میں اتنا بہتر ہو گیا کہ پھر وہ یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹ کو لے کر آیا میرے پاس۔ میرا یہ کام تو نہیں ہے، میرا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف لانا۔ میں نے اس بچے کو بتایا کہ آپ بالکل بھی کسی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہوں کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے۔ یہ بیماری آپ کو دوسروں کی نسبت بہت اوپر لے کے جا سکتی ہے، اور آپ بہت زیادہ کریٹیو مائنڈ کے بن سکتے ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ لوگوں کی نسبت زیادہ دین کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس نے پھر اچھا اثر لیا۔ اچھا، یہ جو آپ نے یہ ساری بیماریاں اور یہ ڈس آرڈرز بتائے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے پاکستان کی زبان میں کہیں تو یہ وہ ساری علامات ہیں جو 90% ہمارے عاملین حضرات کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ ان میں سے کسی نہ کسی غالباً بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو لیٹسٹ ریسرچ بتا دوں، بہت سے ہمارے جو سامعین ہیں ان کے ساتھ یہ سچویشن پیش آئی ہوگی کہ وہ رات کو بڑی گہری لمبی محنت کے بعد لیٹے ہوں گے، اور لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ کسی نے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، یا روشن دان توڑ کے کوئی جن آ گیا، بھوت آ گیا ہے، اور آ کے میرے سینے کو جکڑ لیا اس نے، اور میں ہل بھی نہیں سکتا، میں آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، میری چیخ بھی نہیں نکل رہی، اور جاگ رہا ہوں میں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور چند سیکنڈ یا ایک آدھ منٹ کے بعد، منٹ بھی نہیں لگتا، اور وہ کیفیت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالسس، نام رکھا گیا ہے اس کا، اور ماہرین کئی ڈیکیڈ سے پریشان تھے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اب انہوں نے اس کی ریسرچ میں جا کے، سالوں کی ریسرچ کے بعد جو چیز ایکسپلور کی ہے، میں اس پہ حیران ہو گیا ہوں، اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ سائنسدانوں نے کتنی اچھی ڈائریکشن میں محنت کی، اور اب ان کے سامنے وہ بات آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے اعضاء خواب کے مطابق حرکت نہ کرنے لگ جائیں۔ اعضاء کو سن کرنے کے لیے دماغ کا ایک حصہ کام کرتا ہے، اور آپ کے سوتے ہی وہ اعضاء کو بھی سن کر دیتا ہے کہ آپ کوئی خواب دیکھیں تو خواب کے مطابق اپنے ساتھ سونے والے سے نہ لڑ پڑیں یا اور کوئی حرکت نہ کریں۔ ابھی آپ سوئے ہوتے ہیں، یہ اعضاء سن ہوتے ہیں، اور کسی وجہ سے آپ کا دماغ کا دوسرا حصہ جاگ جاتا ہے، اور وہ ہلنے کی کوشش کرتا ہے، اعضاء کو سگنل بھیجتا ہے۔ جب اس کو سگنل کا رسپانس نہیں آتا تو وہ ایک کہانی بناتا ہے کہ کوئی خوفناک چیز پیش آ گئی ہے۔ سائنسدانوں نے یہاں ایک جملہ کہا، اور انہوں نے کہا، وہ جملہ ان کا میں بتاتا ہوں، اور پھر میں اپنی طرف سے اس کو تھوڑا ایڈ کروں گا۔ ان کا جملہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ کہانیاں سنانے کی مشین ہے، اور میں اس میں ایڈ کروں گا کہ ہمارا دماغ خود کہانیاں سنانے کی مشین نہیں ہے، ہم نے اس کو کہانیاں سنائی ہوتی ہیں، ہم نے بچپن سے سنائی ہوتی ہیں، اور وہ ان کو پھر الٹ پلٹ کر کے، وہ اس وقت ایمرجنسی کیفیت ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ سارے اعضاء ہل نہیں رہے، تو وہ ایک دم کہانی بناتا ہے، اور اس میں جو بچپن کی کہانیاں ہوتی ہیں اس میں سے کوئی سامنے آ جاتی ہے، کوئی بہت زور سے کوئی نکارہ بجنے کی آواز آئے گی خوفناک قسم کی، یا کوئی بہت بڑا جن بھوت۔ اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے بنا کے پیسہ کمانے کے لیے، اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے آ کے سینے کو جکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے اور بہت سی بیماریوں کے علامات ہیں، ہمیں علامات سے ہی اندازہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہم کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کرتے ہیں یا ریسرچ کرتے ہیں، اور اس کی اکارڈنگلی اس کی ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جیسے بچپن کی کہانیاں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اسی طرح یہ جو ہارر موویز اور ہارر ناولز ہیں، میرے خیال سے یہ اس سے زیادہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ایک مائنڈ کے اندر رہ جاتی ہیں، اور ہمارا مائنڈ جو ہے اس سے ایک بڑی مزیدار قسم کی وہ چیز بناتا ہے۔ اور بعض لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ رات کو یہ ہوا، اور میری آنکھیں بند تھیں لیکن میرے سینے پہ کوئی تھا،
تو میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھی تو پھر ایک دم سے وہ سب کچھ میں ریلیکس ہو گیا، یا ایک دم سے کسی نے لائٹ چلائی تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہ اکثر یہ کہانیاں ہم سنتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں منع کر دیتا ہوں کہ آپ نے نہ کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، نہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، کچھ نہیں پڑھنا، کیونکہ جب پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے جن تھا بھاگ گیا. وہ جن ہے ہی نہیں. ماہرین بتا رہے ہیں کہ آپ پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دینا شروع کریں، سب سے زیادہ آسانی سے آپ پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دیں اور اس کی وجہ سے آپ چند سیکنڈ میں واپس آ جائیں گے. اور جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں. یار کیسی کیفیت ہے زبردست، بجائے چیخیں مارنے کے، شور مچانے کے، ان کو پتہ ہوتا ہے ابھی چند سیکنڈ میں یہ ختم ہو جائے گی، اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں شک پڑے اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، لیکن یہ سمجھ کے کہ کوئی شیطان یا جن آ گیا اور اس کو میں دور کرنے کے لیے، وہ تو پھر یقین آ جائے گا. عاملین یہی تو جب پڑھ کے کچھ کرتے ہیں، دوائی کا اثر ہو رہا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا، لیکن وہ پڑھ کے اپنا جو وظیفہ یا کچھ پھونک مار کے جب یہ ظاہر کرتے ہیں نا کہ جن نے پکڑا ہوا تھا یا کوئی ایسا بھوت تھا، یہ وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے ذکر کر دیا اور میں کافی حد تک ان چیزوں کو سمجھ بھی گیا. اس میں ایک سوال میں اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو آپ نے خواب کی ایک کیفیت کا ذکر کیا، اور وہ بھی ہم نے سن لیا کہ مریض کسی اور زبان میں بھی بات کر سکتا ہے اور اس طرح. لیکن اکثر ہم نے دیکھا، اور بہت لاتعداد اس وقت یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیوز موجود ہیں، کہ بعض لوگوں کی ایسی کیفیات ہوتی ہیں، اور جب ان کو ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. یعنی اس کا شور مچانا، چیخنا، چلانا، عجیب سے انداز سے دیکھنا، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. اچھا، پھر جب ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوتا یا وہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر اس مریض کو عاملین کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. اور میں نے خود ذاتی طور پر اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب عاملین اس کا علاج کرتے ہیں، کچھ صورتیں یا کچھ ایسی چیز پڑھتے ہیں، تو وہ بندہ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے. جی. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ شیطان یا یہ جنات یہ کسی انسان کو صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں اور فزیکلی اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے، بالکل. حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو جن ہے، وہ جن اس سے یہ کروا رہا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کیفیت میں وہ انسان اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ 5-6 لوگ بھی پکڑ کے اس کو قابو نہیں کر سکتے. اس طرح کی لاکھوں ویڈیوز ہیں. جی. تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میں آپ کو بتا تو دیتا ہوں، لیکن آپ کہیں میسج ٹی وی کا پلیٹ فارم چھوڑ کے اس کام میں نہ آئیے گا، اس میں پیسہ بہت ہے. بیچارے کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ہماری ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اور ان کو کبھی ہوا بھی نہیں لگے گی شاید، اور وہ اسی میں لگے رہیں گے، اور وہ پیسہ جمع کر کر کے لے کے جائیں گے. آگے سے ہو سکتا ہے کہ علاج کرنے والا کہے کہ نہیں پیسہ نہیں چاہیے، ادھر ڈال دینا، ڈبہ پڑا ہے، میں تو کچھ نہیں لیتا، لیکن ان کا خرچہ ہوتا رہے گا. ہمیں تو یہاں تک ہمارے مشائخ میں سے ہمارے بزرگ نے بتایا کہ امریکہ میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا تھا جو اسی طرح کا کام کرتا تھا، اور اس نے الو پالے ہوئے تھے. وہاں الو اتنا آسان تو نہیں ہوتا ڈھونڈنا، خریدنا. وہ جب مریض آتے تھے تو ان سے ایک بڑا کام کروانے کے لیے جس میں ان کی تسلی ہو کہ ہم نے بہت کچھ کیا، اب ہمیں تو ضرور فائدہ ہو جائے گا، تو اور کاموں کے علاوہ وہ کہتا تھا کہ ایک الو آپ کو خرید کے لانا پڑے گا. وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے کہ کہاں سے خریدیں، کوئی آپ ہی بتا دیں کہ کہاں سے مل جائے گا. وہ پھر مہربانی کرتا، ان کو بتا دیتا اپنے کلائنٹ، اپنے جو اس کے اڈا تھا، کہ وہاں سے آپ کو الو مل جائے گا، اور وہ وہاں سے خرید کے لاتے اور پھر اس کے سامنے اس کو آزاد کرتے، اور وہ تھوڑی دیر بعد اڈے پہ الو واپس پہنچ جاتا. تو یہ اس طرح سے یورپ اور انگلینڈ میں بھی، امریکہ جیسے ملک میں بھی بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ مریض دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان کی بیماریاں 2 قسم کی ہیں، اور 2 قسم کی بیماریوں کے لیے انسان کے اپنے اندر 2 ایسے سسٹم ہیں جن کے ذریعے سے بے شمار بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایک سسٹم ہے جس میں سے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، یعنی وہ باقاعدہ اس کو اگر ٹریگر کر دیا جائے تو وہ صحیح ڈائریکشن میں
سگنل دینا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے جس پہ اس سگنل اس ڈائریکشن کے مطابق مختلف کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہمارے اندر فارمیسی ہے اور ایک ڈائریکٹر ہے۔ ڈائریکٹر اگر صحیح ڈائریکشن دے دے تو فارمیسی وہ کیمیکل پیدا کرتی ہے، سیروٹونین ہے، ڈوپامائن ہے، بہت سارے کیمیکلز ہیں جن کو ٹریگر کرنے کے لیے ماہرین کے پاس دو بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا طریقہ ہے دوائی کھلا کے کرنے کا، دوسرا بڑا طریقہ ہے کہ اتنا اس پر اس کا بیلیف اتنا مضبوط کرنے کا کہ اب میرا یہ کام ہو جانا ہے۔ ان دونوں طریقوں میں سے لیٹسٹ جو دوائیاں ہوتی ہیں اور لیٹسٹ اثر ڈالنے والے طریقے، یہ ان ماہرین کے پاس مستقل میرا اندازہ ہے کہ یہ ریسرچ کرتے ہوں گے اور مستقل طور پہ یہ نئی سے نئی ڈسکوری جس کا لوگوں کو ابھی پتہ نہ چلا ہو اس کو یہ سامنے رکھتے ہوں گے۔ جیسے کہ امریکہ میں ایک، ہم نے زندگی میں سانپوں کا زہر تو سنا ہوا ہے، مینڈک کا زہر امریکہ میں بہت زیادہ مہنگا زہر ہے، اور اس کے ذریعے وہاں بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں ماہرین، اسی طرح یہ روحانی علاج کرنے والے اور دوسرے، یہ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں پاؤنڈز کے ذریعے اس مینڈک کے زہر کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ اور وہ علاج ظاہر ہے، مینڈک کی سائز کیا ہے، اس کے اندر سے زہر کتنا نکل رہا ہو، چند قطرے، وہ چند قطروں میں سے جس کو ذرا سا دیتے ہوں گے وہ 30 منٹ کے اندر اندر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ تو باہر کی چیز ہے کہ جس کو پلانا پڑے گا یا اس کی سپرے میں ڈال کے اس کے ماتھے پہ سپرے کرنا پڑے گا یا کوئی اور طریقہ کرنا پڑے گا۔ جو ظالم قسم کے لوگ ہیں نا، ان کے پاس جا کے اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میری سانس بہت تنگ کرتی ہے تو ایسا سپرے بنا کے وہ دے دیتے ہیں کہ جا کے بس سانس کے بستر پہ سپرے کر دیا کرو کسی طریقے سے، پھر دیکھنا وہ کتنی جلدی یہاں سے جاتی ہے اور سارا جسم پہ کیا بیماریاں نکلتی ہیں۔ اس طرح جو انسانیت کا درد جن میں ہے ہی نہیں، یا وہ ظالم قسم کے لوگ ہیں، وہ نقصان پہنچانے والے طریقے بھی بتاتے ہیں، اور صحت والے بھی جو علاج اور اپنے آپ کو وہ بڑا ہمدرد سمجھتے ہیں، ایسے طریقے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ان طریقوں کے اختیار کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بس ان کو جنات کا نہ کہا جائے، جادو کا نہ کہا جائے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ باقاعدہ میڈیکل ڈاکٹر بن کے بیٹھ سکیں۔ تو ان کے پاس طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹھنا تو عامل بن کے ہے، اور کرنا وہی ہے کہ جدید ترین ریسرچ سامنے ہو اور انسان کے ذہن کو بغیر دوائی کے امپریس کر کے ٹریگر کرنا، اس کی مہارت حاصل ہو جائے۔ یہ مہارت حاصل کرنا تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ انسان کو پہلے سے اپنے گھر سے پریپیئر کرنا شروع کرنا ہے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، پھر اس کو پریپیئر کرنا ہے کسی ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے، اور پھر اس کو پریپیئر کرنا ہے کہ جب آئے تو اس کا کوئی رشتہ دار کا کوئی نام بتا کے، اس کے ذہن کو پڑھ کے، کوئی اس کو کلیو دینا ہے، کوئی اس کی پچھلی زندگی کا بتانا ہے، اتنا امپریس ہو جائے، یقین ہو جائے کہ بس اب تو یہ مجھے پھونک مار دیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ دوسری ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت سے گھروں میں عورت کی، خاص طور پہ عورتوں کی، کوئی تسلی سے بات سننے والا نہیں ہوتا۔ ماہرین نے یہ کہا ہے کہ کسی عورت کی بات اگر تسلی سے سن لی جائے نا، اتنے سے اس کے اندر بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ اس کو بٹھا کے بڑے اچھے طریقے سے بات سن کے تسلی دے کے، اپنا انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں تو یہ ٹائم دیتے ہیں۔ ماہرین کے پاس اگر آپ سائیکیٹرسٹ سے بات کریں، وہ تو ہزاروں روپے مانگے گی ایک عورت، چند منٹ کی اس کی بات چیت ہوگی۔ ان لوگوں کے پاس وہ لیول نہیں ہوتا، اور یہ بڑے بڑے، اور پھر بعض عورتوں کو یہ بہت زیادہ سر جھٹکنے کا اور ایسا طریقہ کریں گے جس سے اس کے دماغ کی الجھنیں اور وہ سارا کچھ اس کے، وہ ایک جھٹکا جائے اور وہ سمجھے کہ اب مجھ سے سب کچھ اتر گیا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ جسم کے اندر سے کمانڈ سینٹر کو ٹریگر کرنا کہ یہ معاملہ حل کرنا ہے، اور فارمیسی سے وہ کیمیکلز نکلوانا۔ ماہرین نے، سائنسدانوں نے تجربے کیے ہیں ایسی ایسی بیماریوں کا علاج کرنے میں کہ جس میں جس دوائی سے مریض اس ٹائم پہ کھاتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا، اسی ٹائم پہ دوائی کی بجائے ان کو پلیسیبو کہا جاتا ہے کہ کیپسول کے اندر آٹا بھر کے کھلا دینا یا خالی کیپسول کھلا دینا۔ اس کے بے شمار ایکسپیریمنٹس آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس
प्लेसिबो को खाने के बाद भी उन्होंने उसी तरह से चंद मिनट में ठीक होना शुरू हो गए, क्योंकि दिमाग को ट्रिगर कर दिया कि कैप्सूल आ गया और उसके ज़रिए से वो केमिकल निकलना शुरू हो गया और वो ठीक ठाक होने लग गए। ये मुस्तकिल एक हरबा है साइंसदानों के पास, जिससे वो चेक करते हैं कि ये बीमारी अंदर से है या बाहर से कुछ है। तो इसका खुलासा ये है कि इन लोगों ने कुछ तो महारत हासिल की होती है इम्प्रेस करने की, और मैं अभी आपके सामने सबूत भी पेश करूँगा कि ये इम्प्रेस करने के लिए कितना ख़र्चा करते हैं अपना इफ़ेक्ट कायम करने के लिए। दूसरा ये होता है कि इनको उन बीमारियों की नो हाउ भी होती है कि इसके लिए जो ट्रिगर करना है उससे क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है। अगर वो हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो दवाई डाल के पानी में तो उसको तावीज़ कह के दे देंगे। अच्छा, ये तो आम है, तावीज़ की जगह उसमें दवाई डालनी है और दवाई डाल के घोल के स्प्रे बना के या पीने के लिए दे देना। ये तो जिनको आपको बताया कि ये ट्रिक्स वगैरह ये तो चलो जो शहरों के अंदर पढ़े लिखे आमिलीन हैं इस तरह कर सकते हैं, लेकिन देहात के अंदर बिल्कुल ऐसे लोग जिनको कुछ अता पता नहीं इन चीज़ों का, तो वो जब कुछ आयात मखसूस आयात पढ़ते हैं, जी जी। उससे मरीज़ के ऊपर जो असर होता है वो असल चीज़ क्या है? देहात में जो लेवल आमिलीन का होता है उसी तरह का लेवल मरीज़ों का होता है। उनका एतकाद ही यही होता है कि ये कुछ पढ़ के फूंक मार दे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये आर्जी ठीक होना होता है, ये कंफर्म है। दुनिया में कहीं भी जाके देख लें, ये मरीज़ आर्जी तौर पर ठीक होते हैं और फिर आना जाना लगा रहता है, कमाई का सिलसिला और जाना आना ये लगा रहे। ये नहीं होता कि ये मुआलजीन मुस्तकिल ठीक कर दें कि आइंदा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा कि बाज़ की इलामात ऐसी होती हैं जैसी बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल में नहीं हो रहे, तो ये तो इसकी बाद लोगों को तो मैंने खुद भी देखा हुआ है। इससे ज़्यादा ऐसी हालत मैंने देखी हुई है कि एक हफ़्ता तक बैतुल खला नहीं जा रहे कि मैं तो फरिश्ता हूँ, मुझे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये उस लेवल तक होगा जितनी इंसान के बदन के अंदर कैपेसिटी है पावर की। जैसे बहुत ज़्यादा खौफनाक किसी के सामने मंज़र आ जाए तो वो ऐसी ताकत से दौड़ता है जो ताकत उसे वैसे हासिल नहीं थी। जो मैक्सिमम पावर है वहाँ तक पहुँच सकता है। अगर जिन्नात की बात होती, जिन्नात के अंदर इसकी ताकत होती तो वो उस बंदे की हड्डियाँ तोड़ देते, उसको उठा के फेंक देते। वो मैं अभी आपके सामने चैलेंज जिक्र करूँगा जो पूरी दुनिया में वीडियो कैमरा करोड़ों लोगों के हाथ में होता है आजकल रोज़ाना मोबाइल, लेकिन कोई एक भी वाक़या दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा जिसको हम कह सकेंगे ये जिन कर रहा है। तो ये सारा इसमें हो सकता है कि बाद चीज़ें नई पेश आएँ और हमें उसके लिए रिसर्च करनी पड़े, लेकिन डायरेक्शन यही होनी चाहिए कि ये बीमारी है। आम डॉक्टर तो उसका जवाब बता ही नहीं सकता। डॉक्टर वही होगा इस चीज़ का जिसको पता होगा कि दिन में जागते हुए जो चीज़ पेश आती है ये ड्यूरिंग स्लीप और ये ड्यूरिंग वेकिंग। कुछ बीमारियाँ हिप्नागोगिक जो हेलुसिनेशन है वो ड्यूरिंग स्लीप होता है और हिप्नोपोमिक जो हेलुसिनेशन है ये ड्यूरिंग वेकिंग होता है। इनको जागते हुए ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे ये माहिरीन ट्रीट कर सकते हैं ना, ये माहिरीन एक कमरे के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं जिसमें चारों तरफ जिन्नात ही महसूस होंगे। इतना खौफनाक होगा, ऐसी ऐसी शक्लें नज़र आएंगी। ये आज के दौर में मुश्किल नहीं रहा, इसलिए कि हमारी आई साइट जो है ना, ये जो कुछ आंखें हमारी देखती हैं ये असल में ख़ुद कोई डिसीजन नहीं कर सकती होती। डिसीजन होता है पीछे प्रोसेसर में, राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का दोनों का। इसके दरमियान में अगर कुछ कट पेस्ट कर दिया जाए ना तो देखने में बाहर कुछ और होगा, अंदर जो पहुंच रहा होगा वो कुछ और होगा। माहिरीन ने एक नई चीज़ बताई है कि हमारी जो बसारत है इसको हम 30 फ्रेम पर सेकंड पे कहते हैं कि ये रियल टाइम महसूस करती है। फिल्में जो चलती हैं उसमें स्टिल इमेजेस होते हैं, मगर 30 फ्रेम पर सेकंड या इससे ज़्यादा पे चलाए जाते हैं तो आंखें महसूस करती हैं कि ये लाइव हो रहा है। लाइव नहीं होता। बाद औक़ात किसी की आँख में उसका जो व्यू है वो चिपकना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो जब एक कुर्सी देख रहा है बंदा, उसके बाद वो इधर देखता है तो कुर्सी भी उधर आ जाती है। वो उसके जहन के उसके जो आँखों का एक इमेज है वो उसके साथ लग जाता है। ये ऐसी चीज़ होगी जिस पे इंसान बहुत खौफनाक डर जाएगा कि ये क्या हो रहा है, मैं जिस तरफ नज़र कर रहा हूँ चीज़ें भी उधर जा रही हैं। अब ये ऐसा एनवायरनमेंट खुद क्रिएट भी किया जा सकता है कि वो परेशान हो जाए और वो कहे कि ये तो कोई जिन है जो ऐसे कर रहा है। तो हमारी आँख के ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है और माहिरीन अभी तक उसका 5% समझ सके हैं, इतनी पेचीदा है।
تو آنکھوں سے جو کچھ ہوتا ہے نا انسان کو نظر آتا ہے، اس پہ دماغ اثر لیتا ہے کہ کوئی بھوت ہے، کوئی جن ہے، کچھ نظر آیا تھا غائب ہو گیا ہے، کچھ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے۔ بہت بڑا جو ایشو ہے وہ تو آنکھوں سے نظر آنے کا ہے، اور آنکھوں سے نظر آنا صرف یہ سامنے سے ہے ہی نہیں، وہ تو بہت کچھ آنکھ اور پیچھے دماغ کے پروسیسر کے بیچ میں سے انٹرفیرنس ہو رہی ہوتی ہے۔ اسکیزوفرینیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسکیزوفرینیا کی اگر آپ دیکھیں کہ اس کا ماہرین نے کوئی تصویر جاری کرتے ہیں تو کیا تصویر ہوتی ہے کہ دماغ کے اندر کوئی سینگوں والا کوئی عجیب سی شکلیں دماغ کے اندر موجود ہیں، اور باہر کی آنکھوں سے آنکھوں کی نسبت زیادہ پاورفل طریقے سے وہ پروسیسر تک پہنچ رہی ہیں، اور مریض کہتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ سارا ایک دماغ کا اپنا اور اندر کی جو فارمیسی ہے اس کا ہے، جس کی فارمیسی، جس کا اندر کا سسٹم ریگولر جتنا چاہیے اتنا ڈوپامائن، اتنا سیروٹونین، اتنے کیمیکل پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے تو دوائی بند کر دی جاتی ہے، یا اس کو سمجھانے سے وہ لیول حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بندہ ٹھیک محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک اور چیز بتائیے، آج کل پاکستان میں بہت زیادہ اس چیز کا شہرہ ہے اور ہر طرف یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک کوئی حق خطیب کوئی عامل ہیں بہت معروف، اور اتنے معروف ہیں کہ وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انگلینڈ تک وہ جاتے ہیں جی اور وہاں جا کے وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور سینکڑوں لوگوں کے مجمع میں وہ مائکرو فون ہاتھ میں پکڑ کے اور وہ پھونک مارتے ہیں، ان کو شف شف والی سرکار کہتے ہیں، اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی تو ان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، جس میں بعض ویڈیوز تو ایسی ہیں کہ لوگ ویل چیئر پر آتے ہیں اور وہ ان کو دم کرتے ہیں، اور وہ اسی وقت وہ بندہ ویل چیئر سے اٹھ کے کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح مختلف لوگ مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں، کوئی چیخ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے متعلق ابھی ایک معروف اینکر ہیں اقرار الحسن، انہوں نے کچھ ان کے چیزیں ایکسپوز بھی کی ہیں کہ یہ کرتب کس طرح سے دکھائے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ریالٹی ہے اور یہ کوئی ایسا آدمی ہے جو پیروں شیروں کے خلاف ہے اس لیے اس طرح کر رہا ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ واقعی میں کوئی کرتب ہے یا واقعی کرامت ہے؟ دیکھیں، میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ یہ لوگ اس لیول تک اپنی شہرت کو لے جا چکے ہوتے ہیں کہ لوگ گھر سے چلتے ہوئے توقع لے کر آتے ہیں کہ مجھے اس کی پھونک لگ گئی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور بہت سی بیماریاں ہیں جو حقیقتاً ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دم کرے کوئی پیر صاحب دم کریں تب بھی وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور کوئی جھوٹا عامل یا کوئی ایون غیر مسلم کرے تب بھی وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا اثر لینے کے لیے مریض تیار ہوتا ہے اور اس کی تڑپ رہا ہوتا ہے، اور 100% اس کو یقین آ چکا ہوتا ہے شہرت کی وجہ سے، ویڈیو دیکھ کے، کسی سے سن کے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی ہمیں دعائیں بتائی ہیں، ایسے تسلی دینے والے کلمات بتائے ہیں جن سے صدیوں تک لوگوں کو بیماریوں سے، ذہنی مرضوں سے شفا ملتی رہی ہے، اور ہم اب بھی سب سے پہلے انہی کو ٹرائی کرتے ہیں۔ ایمان اتنا نہیں ہوتا، اس وجہ سے اتنا اثر نہیں ہوتا۔ ادھر ایمان بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو بندہ میں نے 4 بندوں سے سن لیا ہے کہ اس سے تو پھونک لگنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہاں چونکہ زیادہ یقین ہوتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نفی کریں گے نا تو لوگ نہیں مانیں گے، بے شمار لوگوں کو شفا ملی ہوگی، وہ کیسے کہیں گے نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس ڈرامے کو بنانے کے لیے، اپنی ایک امیج کریٹ کرنے کے لیے دنیا میں ہر مذہب میں آج سے نہیں، میرے خیال میں صدیوں سے اپنے اپنے وقت میں جو ریسورسز موجود ہوتے ہیں اس کے ذریعے لوگ اس کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے سامنے ابھی ایک بہت بڑا اس طرح کا BBC نے رپورٹ جاری کی، وہ غیر مسلم عیسائی تھا، اور وہ اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ لوگ اس کو پروفٹ کہتے تھے، اور جو اس کے قریب آ کر جو اس کے معاون بنتے تھے وہ اس کو اپنا باپ کہتے تھے۔ ایسے لیول پہ وہ پہنچ گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ فوت ہوا ہے تو 2-3 سال کے اندر وہی لوگ جو اس کے قریب تھے انہوں نے آ کے گواہیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ یہ تو بہت بڑا دھوکے باز تھا۔ آپ دیکھیے اس بندے کے سامنے
مختلف قسم کے 3-4 واقعات ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں ماہرین کے سامنے. کوئی لڑنے والا آ جاتا ہے، جن بن کے آ جاتا ہے بڑا خوفناک قسم کا، اس کو وہ ٹھیک کر لیتے ہیں. کوئی چلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی ذہنی طور پہ بہت ہی پریشان، اس کو لوگ پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ 3-4 قسمیں ہوتی ہیں. ایسا تو ہوتا نہیں کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹانگ الگ لے کے آ رہے ہیں اور وہ جوڑ کے رکھ دے. وہ تو ظاہر ہے وہ ایسے مریض کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے. تو یہاں اس کے ساتھ ایک میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ جس میں ایسا بندہ ہے، میں نے ویڈیو دیکھی کہ وہ اتنی زور زور سے ایسے چیخ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ مار دے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ رونے لگ گیا اور وہ لیٹ گیا، اور اتنی بری حالت میں جیسے جن ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھیج دو، مجھے واپس بھیج دو، مجھے چھوڑ دو. شکل بھی اس کی ایسی تھی، اور وہ اس کو لکھا یہ ہوا تھا کہ یہ 300 سال پرانا تھا، یعنی اتنی اس کی عمر تھی. پھر اسی طرح یہ لوگ تڑپ تڑپ کے گرے ہوتے ہیں علاج کے لیے، بڑی بڑی دور سے آئے ہوتے ہیں. میں آگے اس کی آپ کو BBC کے جو ورڈنگ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں کہ کتنا بڑا مجمع، یہ انٹرنیشنل لیول کا کام تھا. اس کا نام ہے سائناگوگ چرچ آف آل نیشنز. یہ اس بندے نے بہت بڑا کام کیا ہوا تھا. یہاں دیکھیں وہ کس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے. الگ الگ لوگ اپنے اپنی بیماری کا چارٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو ٹریٹ کر رہا ہے اور دکھاتا ہے. یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور پھر وہ بیساکھیاں ختم ہو گئیں اور اٹھ کے چل رہی ہے. یہ بھی اسی طرح، یہ بھی اسی طرح. یہ چند ایک تھوڑی دیر میں نے ٹائم لگایا اور ان کی میں نے انٹرنیٹ سے تصویریں لیں، اور یہ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بڑی جگہ تھی اس کی، جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے. اور وہ پوری دنیا میں خود اپنی ویڈیوز بنوا کے بندہ بھیجتا تھا، کیونکہ جتنی زیادہ ویڈیوز جائیں گی، جتنا زیادہ ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش ہوگی کہ کیسے ہم لوگوں کو شفا یاب کر رہے ہیں، اتنے یقین کے ساتھ لوگ آئیں گے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ مریض اتنے یقین کے ساتھ آئے اور پھر اس کی کیفیت کو دیکھ کے اتنا بڑا کام کرنے والوں کو، بڑے بڑے میڈیکل ان کے جو ٹریٹمنٹ کرنے والے ایڈوائزرز ہوتے ہیں، ان کے پاس ملازم ہوتے ہیں، وہ پھر اس کا سارا سسٹم چلاتے ہیں. وہ آگے آپ کو میں پوری رپورٹ دکھاتا ہوں. یہ پھر بندہ فوت ہوا 1963 کے بعد 2021 تک اس کی زندگی رہی. 57 ایج میں فوت ہو گیا، اور بہت بڑی شخصیت کے طور پہ اس کو دفنایا گیا. اب BBC نے کیا لکھا کہ یہ مذہبی رہنما جیلی معجزے کیسے دکھاتا تھا، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ سب ایک تماشا تھا. اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ TB جوشوا اس کا نام تھا. جیلی معجزات دکھا کر لاکھوں لوگوں کو اپنے گرجا گھر کی طرف راغب کرتے تھے. اب ان پر جو الزامات لگے ہیں، تقریباً 20 سال تک بڑے پیمانے پر بدسلوکی، خواتین کے جنسی استحصال اور تشدد کا الزام ہے. 3 دہائیوں پہلے انہوں نے لاگوس میں اپنا چرچ دی سائناگوگ چرچ آف آل نیشنز قائم کیا، اور پھر نام نہاد خدائی طاقتوں اور بیماروں کو شفا دینے کی جادوئی صلاحیت. سب کچھ آپ دیکھیں گے اس طرح کی چیزوں میں تو وہ سیم ہوگا کہ ان کی جادوئی صلاحیت تھی اور ان کی خدائی طاقت تھی. وہ پھر اتنا پروموٹ ان کو کیا گیا کہ ڈرامائی علاج کے دوران جسمانی طور پر معذور افراد کو وہیل چیئر سے اٹھا کر چلاتے ہوئے، اور ایک موقع پہ تو ایک مردہ شخص کو زندہ کر کے دکھاتے ہوئے فلمایا گیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے کام یہ کیا ہوا تھا کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا تھا، جہاں وہ جو لوگ دنیا بھر سے سفر کر کے آتے تھے ان کا وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ان میں سے کس کس کو اس کے سامنے بٹھانا ہے اور علاج کروانا ہے اور کس کو واپس بھیج دینا ہے. یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کینسر کی کسی بھی حالت میں مریضوں کو وہ واپس بھیج دیتے تھے. پھر جن لوگوں کے عام زخم ہوتے تھے جو ٹھیک ہو سکتے ہیں، انہیں وہ عوام کے سامنے کینسر کے مریض کے طور پر پیش کرنے کے لیے لاتے تھے. اصل کینسر کے مریض کو واپس بھیج دیا، کسی بھی لیول کا ہو، اور دوسرے لوگوں کو کینسر کا مریض بنا کے پیش کرتے. اور قابل اعتماد جو ان کا گروپ تھا، منتخب گروپ، صرف اس کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ تک رسائی تھی اور وہاں کام کرنے کی اجازت تھی. اور پھر کیمروں کے سامنے قطار میں بٹھا دیا جاتا، اور ان کو ویات کا استعمال کس طرح کیا جاتا تھا کہ جب
کوئی مریض آتا تو اس سے رپورٹ لی جاتی کہ اپنی میڈیکل رپورٹ پیش کریں. میڈیکل رپورٹ میں جو تجویز کی ہوئی، ڈائگنوسس کیا ہوا، میڈیسن دی ہوئی، وہ سارا نوٹ کر کے اس کو منع کر دیا جاتا کہ اب آپ نے کوئی دوائی نہیں لینی، اب آپ نے یہاں روحانی طور پر شفا ملے گی آپ کو. لیکن وہی دوائیاں جو وہ کھا کے آیا ہوتا تھا اور ٹھیک ہو رہا ہوتا تھا، ان کو اپنی وہ چوائس کے مطابق اس پوٹینسی میں ان کو دینا شروع کر دیتے. ان ادویات کو لینا بند کر دیں، لیکن اپنے فارماسسٹوں کو وہی دوا خریدنے کا حکم دیتے تھے. مریضوں کے علم میں لائے بغیر وہ ان دواؤں کو پھلوں کے مشروبات میں ڈال دیتے. مریضوں کو کاکٹیل پینے کی ترغیب دی جائے اور جس میں یسوع کی برکت شامل تھی. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی، خدا کی برکت وہ کہیں گے یا اور کوئی لے آئیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ زائرین چرچ میں موجود رہتے ہوئے رہائشی کمپاؤنڈ میں وہ بیمار نہ پڑتے اور سمجھتے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، پادری کی شفا یابی کی طاقت پر یقین آ جاتا. تو اسی طرح ادویات کا استعمال، پھر برین واشنگ کی جاتی تھی. ان کو کتنی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ چرچ کے پاس اپنی ویل چیئرز تھیں جنہیں بیمار افراد استعمال کرتے تھے. انہیں متنبع کیا گیا تھا کہ وہ اس وقت تک شفا یاب نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ جوشوا سے ملنے کے لیے اس ویل چیئر پر نہیں بیٹھیں گے. ہم ان سے کہتے تھے کہ اگر تم وہاں سے نکلو گے اور اپنی ٹانگوں سے چلو گے تو پاپا تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے. آپ کو چلا کر کہنا ہوگا کہ میری مدد کرو، میں چل نہیں سکتا. تو پھر اس کے بعد رشوت. کچھ پیروکاروں کا الزام ہے کہ انہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کا کام دیا گیا جو پیسے کے عوض بیمار ہونے کا دکھاوا کرتے. نائجیریا سے باہر کے ممالک میں شفا یابی کے لیے جاتے تو غربت میں رہنے والے لوگوں کی تلاش میں شہر کے غریب علاقوں میں جاتے تھے. ہم ان سے کہتے کہ ہم چاہتے ہیں آپ صرف اس خاص منظر پر عمل کریں اور ہم آپ کو اس کی قیمت ادا کریں گے. ہم انہیں ہوٹلوں میں لے جاتے، صاف ستھرا کرواتے، وہ آتے اور وہی کرتے جو ان سے کہا ہوتا تھا اور ہم انہیں اس کے عوض پیسے دیتے. ان جیلی بیمار افراد کو مجمع کی کون سی قطار میں کس نمبر پر کھڑا کیا گیا ہے یہ بھی جوشوا کو بتایا جاتا تھا کہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ انہیں کس پر اپنے معجزے کی کرامت 100% دکھانی ہے. کہ وہ پہلے پیسے لے چکا ہے، وہ تو دکھائے گئے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے، اتنا ڈرا کر تشدد کیا جاتا تھا، اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا، وہ بھی اس میں سارا شامل ہے کہ جس پہ ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم دھوکہ بازی کریں اور راز فاش کر دیں. جیلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دیے جاتے. اور میں نے اس میں وہ چیز شامل نہیں کی کہ جو اپنے پاس یہ سیکشن بنایا ہوا تھا جہاں لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کرتے اور ابورشن بھی وہاں کرواتے. اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے اس بندے نے استحصال کیا. اور پھر ویڈیو میں دھوکہ دہی کیسے ہوتی تھی کہ ان مبینہ معجزات کو فلمانے کے بعد انہیں ایڈٹ کیا جاتا تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ مبینہ شفا یابی فوری طور پر ہوئی تھی. حالانکہ حقیقت یہ ہوتی کہ بعض اوقات فلموں کی شوٹنگ مہینوں یا یہاں تک کہ 1 سال کے وقفے سے کی گئی ہوتی. 1 سال بعد بندہ ٹھیک ہو گیا اور اس کو پہلے والی سال پہلے کی ساتھ جوڑ کے کہ فوراً ٹھیک ہو گیا. 5 سال تک چرچ کے چیف ویڈیو ایڈیٹر رہنے والے بندے نے بتایا کہ آپ ٹی وی پر صرف پہلے اور بعد کے مناظر دیکھتے ہیں، آپ کو ان کے اوقات کے فرق کا اندازہ نہیں ہے. اور یہ بھی کرتے تھے کہ جو کچھ وہ ناظرین کو نہیں دکھانا چاہتے تھے وہ کاٹ دیا جاتا تھا. یہ سب کچھ منظم انداز میں ہو رہا تھا. تو یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں تھا جس کو پروفٹ کہہ کے، اور اس کی لاکھوں کی ویورز ہیں اس کی ویڈیو پہ. انٹرنیشنل لیول پہ اس بندے نے کام کر کے دکھایا. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے اس بڑے لیول پر جب یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں نا، کروڑوں اربوں کی ان کے پاس دولت ہوتی ہے اور یہ اس میں مہنگے سے مہنگی چیز بھی خرید سکتے ہوتے ہیں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، اپنا امیج کریٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے لکھا ہوا ہے، لاکھوں ڈالر لے کر زندگی بدلنے والے لائف کوچ اور روحانی پیشوا اپنے مالدار کلائنٹس اور مریدوں کو یہ نشہ کرواتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، صرف 30 منٹ میں ایسا اثر دکھاتا ہے کہ اسے استعمال کرنے والوں کی برسوں پرانی نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے استعمال کرتے ہیں تو پہلے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مر گیا ہوں میں،
اس کے بعد خود کو اتنا زیادہ تر و تازہ محسوس کرنے لگتا ہے بندہ جیسے دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ تحقیق کرنے والے لوگ بعض ایسی چیزوں کو بھی استعمال کرنے والے ان کا ہو سکتا ہے جو راز میں رکھتے ہوں اور پتہ بھی نہ چلنے دیتے ہوں۔ اب یہ ہم آپ کو کچھ چیلنج دیتے ہیں کہ انسانوں کے جو دشمن جن ہیں ان کو تو ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ ان کی منت سماجت کرنی پڑے، کوئی کبوتر ان کو دینا پڑے یا کوئی کھوپڑی دینی پڑے۔ بھئی آپ خود کہتے ہیں کہ شیاطین اور جنات یہ دشمن ہیں۔ دشمن تو خود بخود دشمنی کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں خرچ کروانا پڑتا۔ آپ بکرا ذبح کرواتے ہیں یا آپ ہڈیاں منگواتے ہیں، کیوں منگواتے ہیں؟ جن تو ہے ہی دشمن۔ جب دشمن ہے، مسلمان جن ہے تو کافروں کا دشمن ہے، کافر جن ہو تو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ دینا تو کچھ نہیں پڑنا چاہیے، ان کو تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مجھے آپ نے موقع دیا ہے انسان کو تباہ کرنے کا۔ تو آپ کو تو کوئی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، جن سے مطالبہ کریں کہ بھئی تمہارا کام کر رہا ہوں میں، تم مجھے کچھ لا کے دو۔ یہ اتنا بیوقوفی ہوتی ہے ان کی، کہتے ہیں کہ جنات سے کام کروانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ وہ ہیں ہی دشمن، وہ تو بیٹھے، ان کے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے اپنے خلیفہ کو بھیجا اور ان کو مار پڑی تو وہ تو دشمن ہی دشمن ہے۔ پھر مسلمانوں اور کافروں کے جو دشمن جن ہیں وہ اپنے اپنے دشمنوں کے علاقوں میں کام کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ٹینکیوں کے پانی کو زہریلا کر سکتے ہیں، اہم بلڈنگز میں شارٹ سرکٹ کے ذریعے یا پٹرول چھڑک کے آگ لگا سکتے ہیں، اسلحہ کی فیکٹری اور ذخیرے میں آگ بھڑکا سکتے ہیں، یورینیم اور سونے کے ذخائر میں سے اپنے ہم مذہب جو ان کے انسان ہیں ان کے لیے بڑا کچھ اٹھا کر لا سکتے ہیں، اپنے ہم مذہبوں کے قیدیوں کو دشمن کی قید سے نکال کر لا سکتے ہیں، اپنے ہم مذہب سائنسدانوں کا کام ہلکا کریں، ان کا سامان اسپیس اسٹیشن پہ پہنچا دیا کریں۔ اسپیس اسٹیشن پہ رہنے والے لوگ اپنے فضلات کی وجہ سے پریشان ہیں، پیشاب کریں کہاں اس کو لے کے جائیں؟ اسپیس اسٹیشن پہ بیچاروں کو اپنے پیشاب کو ری سرکل کر کے پانی بنانا پڑتا ہے اور بہت مہنگا پلانٹ ان کو لگانا پڑا ہے کہ ہم وہاں پیشاب کو ری سرکل کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو پیتے ہیں۔ تو آپ اپنا جن ایک ان کو پرووائڈ کریں، وہ ان کے پاس اسپیس اسٹیشن پہ ہی رہے اور ان کی یہ ساری گندگیاں اگر جن کو پسند ہیں تو وہ کھا لیا کرے، پی لیا کرے، نہیں پسند تو اس کو دنیا میں لے آئے۔ کہتے ہیں جی بیت الخلاء میں جنات رہتے ہیں کیونکہ ان کو گندگی پسند ہے، اس لیے بیوقوفی والی بات ہے کہ گندگی پسند ہے۔ گندگی پسند ہے تو پھر گٹر میں جا کے رہیں گے، بیت الخلاء میں کیوں رہیں گے؟ اگر گندگی پسند ہے تو پھر تو اسپیس اسٹیشن پہ ان کو گندگی روزانہ مل جائے گی جتنے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں گے۔ اور پھر دنیا کے مختلف ممالک اپنی آرمی میں اپنے ہم مذہب جنات کو شامل کر کے ان سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں آپ کے جن تو پھر منی لانڈرنگ والوں کو جنات کی سروسز پرووائڈ کریں، وہ بہت پیسہ دیں گے آپ کو۔ جنات ان کا پیسہ منی لانڈرنگ کروا سکتے ہیں، اگر پکڑیں گے اور پیسہ نظر ہی نہیں آئے گا تب بھی، اور اگر نظر آئے گا تو وہ کسی طریقے سے اس کو چھپا کے لے جائیں گے بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے کے۔ اور مختلف ممالک کے جو حریت پسند لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے خود کش دھماکوں میں اپنے انسانوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کی بجائے وہ جنات کو کیوں نہیں رکھتے؟ آپ ان کو جنات پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ جن کے ذریعے جہاں اپنا بارود رکھنا ہے وہاں رکھیں اور پھر اس کو اڑا دیں۔ اس کے لیے خود کش دھماکے جیکٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ بے شمار چیزیں میں بتا سکتا ہوں جن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ کا یہ جن کام کرنا شروع کر دے، جن کا بچہ بھی کام کرنا شروع کر دے تو یہ بہت بڑی بڑی جو ایجادات ہیں، بہت بڑے بڑے خرچے کر کے اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ چلیں بھاری بھاری کام آپ کے جن نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دشمن کے راز اور نقشے اس کی فوٹو اتار کے لے آئیں۔ اٹھا کے نہیں لا سکتے تو اس کو آپ کیمرہ دے دیں، نظر تو آئے گا نہیں، جا کے فوٹو اتار کے لے آئیں گے۔ اتنا ہلکا پھلکا ہم کام آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کام چند منٹ میں نے سوچ کے لکھے ہیں، ورنہ آپ کرنے کا پسند کریں گے تو ہم آپ کو اتنے کام بتائیں گے کہ آپ کے جنات کو فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اگر آپ یہ چیلنجز کسی عامل بابے کو، بنگالی بابے کو یا پاکستانی بابے کو بتائیں گے تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ جو چیلنج بتا رہا ہے یہ تو بندہ خود فقیر ہے، دے گا ہی کچھ نہیں، تو پھر آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کرو، تمہیں وہاں پہ لاکھوں ڈالر ملیں گے۔ ہم اس کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 60 سال ہے، جس میں سے 50 سال ایسا وقت گزرا ہے کہ جب دنیا نے لاکھوں ڈالر پیش کیے کہ
دنیا بھر سے لوگ آئیں، آ کر پرفارمنس دیں اور انعام لیں۔ کتنی قسموں کے انعام؟ یہ $1 ملین پیرانارمل چیلنج تھا، جس میں 1964 میں یہ شروع کیا گیا تھا۔ Over 1,000 people applied to take it, but none were successful. The challenge was terminated in 2015. یہ پوری آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہیں ویکیپیڈیا پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ $1 ملین پیرانارمل چیلنج، اور اس کی پھر تفصیل ہے پوری، اور اس کے علاوہ جو چیلنجز دیے گئے وہ آپ کو میں اس میں سے کچھ ہائی لائٹ کیے ہیں، میں نے بتا دیتا ہوں۔ میڈیمز and clairvoyants were challenged to show their powers, but all 275 candidates allegedly failed. وہ ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور $31,000 کا ایک پرائز تھا کسی بھی ایسے بندے کے لیے who can cause a suspended pencil in a sealed box to write a message on a pad of paper آلسو ان دا باکس۔ ایک ہی ڈبے کے اندر ایک پیپر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر پینسل توڑ کے رکھ دی ہے۔ یہ بھی چلاک تھے، پینسل ویسے پوری بھی رکھ دیتے تو پھر بھی کوئی پیپر پہ لکھ نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے احتیاطاً توڑ کے رکھی کہ کہیں $31,000 ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ اور جو دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، میں ایک بات یہاں پہ بتا دوں کہ دعویٰ کرنے والوں کو پہلے ریہرسل کر لینی چاہیے کہ جب بھی ان سے ڈیمانڈ کی جائے وہ کر کے دکھا سکیں، تکے کا انتظار نہ کریں، اندر سے نہ ڈر رہے ہوں کہ شاید ہو سکے گا یا نہیں ہوگا، ورنہ پیسہ ضائع ہوگا، بےعزتی ہوگی۔ بہت سارے لوگ تکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی نہیں، ناکام ہو جائیں گے۔ نالج اس کو نہیں کہتے، اس کو آپ کا جو دعویٰ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہاں لوگوں نے کتنی کوشش کی ہے، یہ 10 لاکھ انڈین روپیز کا چیلنج تھا، یہ بھی 10 لاکھ کا تھا، یہ $10,000 کا تھا، یہ 2 لاکھ انڈین روپیز کا تھا۔ اسی طرح یہ بھی بہت زیادہ چیلنجز تھے، جس میں ایک چیلنج تھا anyone who could prove by psychic ability that they can indicate the exact location of 2 halves of a promissory note hidden within an area of 100 meters. پہلے انہوں نے بڑا ایریا رکھا تھا جس کے اندر نوٹ کے 2 ٹکڑے کر کے 5 کلومیٹر کے ایریا میں ڈھونڈ کے دکھانے تھے، پھر کم کرتے کرتے 100 میٹرز کے اندر بتا دیا کہ 2 ٹکڑے ہیں نوٹ کے، ڈھونڈ کے دکھاؤ، بتاؤ کہاں پہ ہیں، ڈھونڈ کے نہیں، بتاؤ کہ کہاں پہ ہیں، اور پرائز بڑھاتے بڑھاتے اس کا زیادہ کر دیا، لیکن انکلیمڈ، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ جا کے کلیم بھی کر سکے کہ جی میں کر کے دکھاتا ہوں۔ ظاہر ہے سفر کرنے پہ جہاز کی ویزا تو لینا پڑے گا اور ٹکٹ تو لینی پڑے گی، تو وہی جائے گا جو ریپیٹ کر کے دکھا سکتا ہو، واقعی اس کے اندر پاور ہو۔ اسی طرح یہ تھا any person who could prove to possess magical powers before the media and scientists. سائنسدانوں اور میڈیا کے سامنے کر کے دکھانا پڑے گا۔ اقرار الحق کو اگر جوش آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے دکھا دیں، لیکن سائنس پکڑ لے گی ان کو بھی۔ وہ تو جس کے خلاف کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دیے رکھے اور وہ فراڈوں کو بے نقاب کرتے رہیں۔ فراڈیے جو ہیں وہ اگر جا کر پرفارم کرنا چاہیں تو ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں پرائز چل رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا تو تلاش کر رہی ہے کہ کوئی ایسا پیرا نارمل صلاحیت والا بندہ مل جائے اور اس سے ٹیکنالوجی خرید لیں ہم، اور پھر ہم اپنا کام کریں۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی۔